اللہ اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ فرشتوں میں کچھ اللہ کی عبادت میں تا قیامت مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی انہی مقرب فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل اسرائیل عبرانی لفظ ہے، عزا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی خدا ہے، یعنی اسرائیل خدا کے بندے کو کہا جاتا ہے، جسے قرآن مجید میں ملک الموت کا نام دیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے خاک لے کر آئے، لیکن زمین نے ان فرشتوں کو قسم دے کر واپس بھیج دیا۔ آخرکار اسرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہو گئی۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے تمام زندہ مخلوق کی روح قبض کرنے کی کام کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ملک الموت، تمہیں اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کرتا ہوں، تاکہ تو کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کے گود میں موجود شیر خوار بچی کی روح کو بھی قبض کر سکے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے یہ دردناک اور خوفناک عمل کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص اسرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی گئی ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتا ہے، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو اسے ملائکہ عذاب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے، جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندی کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق آیا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس وقت لوگ دیکھ لے اور اس کی باتیں سن لے تو اپنے آپ پر رونے لگ جائے۔ باوجود اس کے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف کے مارے آدھی جان نکل جائے۔ اس متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصرار پر آپ نے وہ صورت دکھانی شروع کر دی۔ جب ملک الموت اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو محض آپ کی شکل دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے۔
اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح آپ کس صورت میں آ کر نکالتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کا جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن کو صرف آپ کی دیدار کی نعمت مل جائے تو ان کے لیے یہ کافی ہے۔ ملک الموت کے خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن اور انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ ہر ذی روح جن و انس کی روح قبض کرنے والے ملک الموت کو خود کیسے موت آئے گی یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گی، تمام جنوں اور انسانوں کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے۔ اوپر صرف اللہ کی ذات باقی بچ جائے گی اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا بتاؤ کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا میرے مولا اوپر تو باقی اور نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ اللہ کا حکم ہوگا اسرائیل اب تو بھی مر جا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح تمام مخلوق کی روح قبض کرنے والی کی روح کو خود اللہ قبض فرمائے گا۔ ملک الموت ایسی چیخ مارے گا کہ اگر اس وقت کوئی انسان زندہ ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو فرمائے گا ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس وقت جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ اللہ کا فرمان ہوگا زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ آج صرف میری بادشاہت اور شہنشاہیت ہے۔ ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب خروج اور حنوک کے صحیفے میں موجود ہے۔ سمائیل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دی فالن اینجلز میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں آرک اینجل مائیکل کو دی اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ آرک اینجل مائیکل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے، اور صحیفوں کے مطابق مسیح کے ماننے والوں کی روح کو مائیکل ہی قبض کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جسے نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جمالی اور جلالی صورت کے ساتھ بینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔ یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے گرود پران میں ملتا ہے، جس کے مطابق موت کے بعد ہر شخص کی روح کو یمراج یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتے کو تقریباً ہر مذہب میں دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلامی عقائد کے مطابق ملک الموت دوسرے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کی فرما بردار اور حکم ماننے والی مخلوق ہے، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہے۔